ترجمہ کرو. ہاں جی یکاد البرق یکاد قریب ہے البرق بجلی یخطف چکے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب کبھی اضاء لہم روشن ہو ان کے لیے مشوا فیہ اس میں وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اندھیرا ہو علیہم ان پر قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے ہیں لَذَهَبَ لے جاتے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کو إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ساتھ بول رہا ہے سارے مل کے پڑھیں گے. یکاد البرق یکاد البرق قریب یکاد البرق قریب ہے بجلی یخطف ابصارہم چکے ان کی آنکھوں کو کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہو ان کے لیے فیہ کہتے ہیں اذا اظلم اور جب اندھیرا ہو علیہم ان پر قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لے جاتے سمعہم ان کے کانوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو گزشتہ اگر آپ کو آیت کا ترجمہ یاد ہو ان دونوں آیتوں کو جوڑو تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ان کی مثال منافقوں کی ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کے اندر کیا ہے گرج بھی ہے چمک بھی ہے اس میں کڑک بھی ہے موت کا خوف بھی ہے. تو جب کڑک اور موت کا خوف آتا ہے تو آنکھوں کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے موت کے ڈر سے اور اس کڑک کے ڈر سے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں. یہ مثال سمجھیں اگر آپ سمجھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی صحیح. مثال کیا ہے کیا ہو رہا ہے آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور اس کے اندر تھوڑی بہت چمک بھی ہے تھوڑی بہت گرج بھی ہے اور اچانک پھر گرجدار آواز آتی ہے موت کا ڈر لگتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. اس آیت میں فرمایا قریب ہے وہ جو چمک آئی ہے وہ جو گرج ہے. جب انسان ایسے علاقوں میں ہوتا ہے نا جب اللہ مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ میرے تو جو ہے بورڈ کو نہ دیکھیں بات سمجھے تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. پہاڑی علاقوں میں انسان ہوتا ہے یا آپ کے میدانی علاقوں میں جب آسمان پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے بادل گرجتے ہیں یا بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے لوگ بورڈ کو دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان کا دل کانپتا ہے میں مر جاؤں گا یوں ہو جائے گا تو کبھی کبھی وہ آنکھوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے بندہ بے نور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر قاضی اسلام وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شہر میں آسمانی بجلی پڑی ہے کسی چیز پہ تو یہ بندہ گھر میں تھا اس طرح کیسے دیکھا وہ نبینا ہو اتنی چمک تھی اس کی آنکھیں بینائی چلی گئی. تو دنیاوی آگ بھی آئی آسمان پہ دنیا میں تو انسان کی آنکھیں اڑ جاتی ہیں. اللہ کہہ رہے قریب ہے کہ وہ بجلی انسان کی آنکھیں اٹھا لے لیکن اب اندھیرا ہو چکا ہے کیونکہ کہا تھا بارش بھی ہے اندھیرا بھی ہے. جب چمک ہوتی ہے تو انسان چلتا ہے کچھ نظر آتا ہے یہاں سے وہاں چلا جائے جب پھر اندھیرا ہو جائے تو پھر کھڑا ہو جائے. یہ ایک اللہ نے مثال دی ہے. اب اس کو سمجھو یہ مثال قرآن پہ فٹ ہو رہی ہے. قرآن کی مثال ہے بارش کی طرح. قرآن کی مثال کیا ہے جی یہ اللہ کی رحمت کا سمندر ہے. یہ آسمان سے بادل برس رہا ہے جس سے مسلمان بھی سیراب ہو رہے ہیں. قرآن کی تلاوت سے دل پاک ہو رہے ہیں جسم پاک ہو رہے ہیں روحانی تازگی آ رہی ہے اور جو کافر لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے. لیکن درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کافروں کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں کافروں کی طرف سے مارنے کی جو ہے نا وہ ان کی طرف سے پیغام آتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. یا جو بھی ایمان لاتا ہے تو صحابہ کرام کو تو کافر کیا کرتے تھے بلال کو لٹا دیا پتھر سینے پہ رکھ دیا وہ باپ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا. یہ ان کی دھمکیاں کرچ اور جمک ہے. تو یہ جب ایسی آتی ہے یہ جو کافر لوگ ہیں ڈر جاتے ہیں یار ان کو مارا ہے
اگر ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہمیں مار پڑے گی. تو اس لیے پھر کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں, رسول اللہ کی بات نہیں سنتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام آ گیا ہے, بدر میں فتح ہوگی, مال غنیمت آ گیا, احد میں فتح ہوگی, مال غنیمت آ چکا ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, یہ خوش ہو جاتے ہیں چلو ہمیں بھی حصہ مل جائے. اور جب مشکل وقت آتا ہے پھر وہی حالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا نا تو میں تمہارے لیے ایمان کی چھپی ہوئی بات نکال کے باہر رکھ دوں. جس طرح چمک پڑنے سے انسان کی آنکھ اڑ سکتی ہے, اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے, تازگی سے, کفار کے خوف سے میں تمہیں ننگا کر سکتا ہوں دنیا کے سامنے. یہ منافق, یہ رسول اللہ آپ کا بندہ نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی وہاں سے نا مدینہ پاک سے پیارے آقا جا رہے ہیں احد کی جنگ لڑنے کے لیے. تو اینڈ موقع پر ابھی جنگ شروع ہونے لگی ہے, 300 بندے لے کر یہ واپس چلا گیا. تھا تو منافق, اس نے کہا جی آپ نے ہماری بات مانی نہیں ہے, ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑتے ہیں, آپ باہر مدینہ سے آگے آپ کے سامنے واقعہ ہو. سب سے پہلے جب پیارے آقا مکہ سے مدینہ گئے تو کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ بدر. اس غزوہ بدر والوں کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا, 313 بندوں کا اعلان کر دیا پکے جنتی, اور طے کر دیا کہ قیامت تک جو بھی کسی مشکل میں پھنس جائے 313 صحابہ کا نام لے کر پڑھے, دعا کرے, اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیں. یہ وہ عظیم صحابہ ہیں بدری. اب جو لوگ رہ گئے تھے ان کے دل میں تمنا تھی کہ اتنا بڑا ثواب ہے, اللہ نے 3000 فرشتے مدد کو اتارے ہیں, اور اللہ نے ان کے تذکرے آسمانوں پہ کیے ہیں, اور یہ کہا کہ اسلام کی بیس اور بنیاد ہے, اب جب کبھی جنگ ہوگی ہم سارے لڑیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 سال بعد پھر دوبارہ کفار نے پنگا لیا. تو اب پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو جنہوں نے جن کے دل میں جذبہ شہادت تھا کہ ہم شہید ہوں, اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے, جنت میں مقام ملے گا, یا جہاد میں اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو جو پہلا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور دنیا میں سب سے مقدس اگر موت ہے تو شہادت کی موت ہے. ان صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم باہر لڑیں گے, ہم آگے میدان میں جا کر لڑیں گے, ہم رہ گئے ہیں. یہ لوگ عظیم ساتھ لے گئے. بدر نے کہا ہم نے تو جانا ہی جانا ہے, دوسروں نے کہا ہم بھی جائیں گے. چند لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم جو ہے نا یہاں رہ کے دفاعی پوزیشن میں لڑتے ہیں, اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, مدینہ میں ہم کو نہیں گھسنے دیتے, باقی بار چلتے رہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کی طرف دیکھنا چاہ رہے تھے, جو مہمان تو ہم لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں, اب میزبان ہوئے جو مدینہ میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو انصار کے آئے نا سربراہ, اللہ اکبر, سیدنا سعد, انہیں عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے چاہنے والے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ اشارہ کریں, آپ کا پسینہ گرے گا, ہمارا خون گرے گا, آپ 1 قدم جائیں گے, ہم 2 قدم آگے جائیں گے. جب ان کا ولولہ اور جذبہ دیکھا میرے آقا چل پڑے. اب جو ہی میدان احد کے قریب پہنچے جہاں کفار تھے, اس دور میں دو بدو جنگ ہوتی تھی, جس طرح 2 آپ کی صفیں آمنے سامنے بیٹھی ہے نا, ایسے ہی میدان کے کنارے پہ کافر کھڑے ہوتے تھے, ایک کنارے پہ مسلمان کھڑے ہوتے تھے. اب مسلمانوں میں سے پہلے جو جری انسان ہوتا تھا ادھر سے یا ادھر سے, وہ میدان میں آتا تھا کہ اعلان کرتا ہے عالم مبارک کچھ ہے میرے مقابلے کے لیے. تو پہلے پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا تھا, ان کا سردار آ کے سردار سے لڑتا تھا, پھر وہ اگر وہ مر جاتا یا ادھر شہید ہو جاتا پھر دوسرا بندہ آتا تھا, پھر تیسرا. جیسے احد میں ہوا تھا, پہلے ایک بندہ آیا, اس کے مقابلے میں مرحب آیا تھا. مرحب کو بڑا ایک ناز تھا, اس نے کہا حلم مبارز, ہے کوئی مائی کا لال جو میرے مقابلے میں ہے, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, اور میں جب میدان میں اترتا ہوں تو میدان میں میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. ادھر اللہ کا شعر آیا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ اکبر. قد تھوڑا ہے, جسم لمبا نہیں ہے, لیکن آپ نے 2 دھاری تلوار لائی نا, ایک ہی لمحے میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی. علی المرتضی, کیا شان تھی. یوں آپس میں جنگ ہوتی تھی. ابھی جنگ ہونے لگی ہے, صفیں بن رہی ہیں. عبداللہ ابن ابی خبیث اندر سے ان سے ملا ہوا تھا, یہی روشنی نظر آئے تھے, چلتا تھا, اندھیرا ہوتے رک جاتا. انہوں نے کہا ہم نے ہماری بات مانی نہیں, کیوں میں نظر آیا مقابلے میں تیر ہے, تلواریں ہیں, نیزے ہیں, ماریں گے مر جائیں گے. وہ وہاں سے لے کر نکل گیا. تو اللہ نے ننگا کر دیا, اور اللہ نے اس کے اوپر لعنت قرآن میں برسا دی. پیارے آقا نے اس کے بارے میں دعائیں مغفرت کی. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا 9ویں پارے میں, ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ, فرمایا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں, اگر میرے محبوبہ اپنی رحمت کی وجہ سے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں, میں نے نہیں ماننا اس کو.
میں نے اس کو جہنم میں پھینکنا ہی پھینکنا، آپ بھلے جنازہ پڑھیں میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ وہ سخت اعلان ہے اللہ کا۔ یہ اللہ ایسے ننگا کرتے ہیں۔ یہ بتایا کہ اگر ہم چاہیں ہم سب کو ایسے اٹھا سکتے ہیں، اس سے اہل ایمان کا حوصلہ ملتا ہے، اور جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں نا انہیں دھمکی ملتی ہے، اگر پنگا بازی کرو گے اسلام کے ساتھ تو خدا تمہارا وہ اشر کرے گا تم سوچ نہیں سکتے۔ اب یقین کریں کہ کسی دور میں ایک آپریشن ہوا تھا اسلام آباد میں کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، تو جو بندے اس میں شامل ہوئے یقین کریں ایسی عبرت کے نشان وہ بنے۔ پرویز مشرف کے ساتھ دیکھیں، اس کو اللہ نے ایسی بیماری لگائی اس کو ڈاکٹر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، اور ابھی جو اس دور میں وزیر اعظم تھا شوکت عزیز، ابھی اس کے بارے میں ویڈیو چل رہی ہے، اس کا اثر کیا ہو۔ اللہ جل جلالہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو ایسا انتقام لیتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ آپ نے منافق بن کے زندگی نہیں گزارنی، جب خوشی ہو تو بس مزے مزے۔ مثلا یہ میں مثال دیتا ہوں اس کو یوں، یہ منافقت کی نماز ہے، زور میں آ جاؤ، اثر میں آ جاؤ، مغرب فجر غائب ہو جاؤ، اندھیرا آئے نیند آئے تو بھاگ جاؤ، اور جب خوش ہو تو آ جاؤ، عید پڑھنے آ جاؤ کہ نئے کپڑے پہنے، جمعہ پڑھنے آ جاؤ، باقی نمازوں میں غائب ہو جاؤ۔ یہ تو ایماندار لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہو، سچا بندہ ہوتا ہے، ہر ایک قسم اسٹیٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ تو سچا مسلمان وہی ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا پکا نمازی نہیں جی، یہ پکا مومن نے، کیوں جی؟ یہ 5 ٹائم نمازاں آنا نہیں جی، یہ قرآن پورا پڑھنا نہیں۔ آپ کو مجھے پیغام یہاں یہ ملتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی پکا مومن بن کے چلنا ہے، ہم نے منافقت اپنے کردار و عمل میں نہیں کرنی۔ اب استاد جی دیکھ رہے ہو تو بڑے خوشی خضو سے پڑھنا ہے، جب استاد جی نوٹ یا ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاؤ، باتیں شروع کر دو، تو یار یہ کون سی بات ہے؟ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو اور اس گھر کی نگرانی اللہ کر رہے ہیں، اور استاد تو چلا گیا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اصل ایمان ہی ہونا چاہیے، استاد جی ہوں یا نہ ہوں، کلاس میں بڑے انکل ہوں یا نہ ہوں، قاری صاحب ہوں یا نہ ہوں، ہم نے اللہ کے لیے پڑھنے تو ہم نے بادر بیٹھنا، ہم نے دیواروں کو ٹیک لگا کے لمبی ٹانگیں کر کے بیٹھنا یا ادب کے خلاف۔ میں مثال دیتا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے سامنے اچھی خوشی خضو سے نماز پڑھتا ہے اور جب اکیلے ہوتا ٹھک ٹھک مار کے نہ سیدھا رکوع نہ سجدہ، یہ منافق ہے۔ کیونکہ مومن دو منہ نہیں ہوتا، آپ اسے پڑھ چکے ہو۔ مومن لوگوں کے سامنے وہی ہوتا ہے اور نجی زندگی بھی اس کی وہی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اور تصویر ہو، اندر اور تصویر ہوتی ہے، منافقت ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں منافقت کسی عمل میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور خلاصہ اور نچوڑ، آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ کتنے گروہوں کا ذکر ہے؟ 3۔ سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ پکے مومن، ایماندار، جو جان لٹا دیتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کون سا ہے؟ پکے کافر، جو کسی حال میں بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور تیسرا منافق، کبھی آپ کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، جب بھی کسی بھی جگہ کھری اور سچی بات کی جائے گی، جب بھی اسلام کی کوئی بھی تنظیم چلے گی، وہ اخلاص کی بنیاد پہ سچے لوگ ہوں گے، یہ 3 گروہ لازمی پیدا ہوں گے۔ کوئی لوگ ان کی حمایت کریں گے، آپ ٹھیک ہے، کوئی لوگ ان کی مخالفت کریں گے، آپ ہرا خط غلط ہے، اور کوئی درمیان میں 2 منہ ہوں گے، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ ہونا، یہ طے شدہ بات ہو چکی ہے۔ پکا اہل ایمان کا گروہ صحابہ کا تھا، پکے کافر یہ مشرکین مکہ نہیں تھے، پکا مشرکین مکہ تھے، اور یہ درمیان میں چلنے والوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی جب بھی آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی جو کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی علاقے میں آپ کام کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، آپ سیدھی لائن پہ چلیں گے تو اس میں سے کچھ لوگ مخلص ہوں گے جو صدق کے دل سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، فوج میں محکمے میں چلے جائیں، اگر آپ اصول کے بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ، آئین کی بنیاد پہ کام کریں گے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی منافق ہوں گے۔ اس لیے آپ نے خود جانچنا پرکھنا ہے زندگی میں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے، مطلبی کون ہے۔ یہ اصل چیز انسان کی زندگی میں اللہ نے قرآن کی ابتدائی آیات میں ہمیں سبق دی ہے۔ آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کسی شعبے میں بھی، آپ خاندان میں بھی ہیں، خاندان میں بھی 3 گروہ ہوں گے۔ اگر آپ اسٹیٹ فارورڈ بندے ہیں نا، کوئی لوگ آپ کی کھل کے حمایت کریں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کوئی کھل کے مخالفت کریں گے، اور سب سے خطرناک وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کریں۔